بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو ڈائریکٹ ہم لوگ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر جاتے ہیں۔ آج یہ میں دوبارہ احادیث مبارکہ سے شروع کرنے لگوں۔ تو یہ جو پہلی جو یہ حدیث پہلی کہہ لیں کہ یہ ریزیوم کر رہا ہوں احادیث سے، تو یہ احادیث جو ہیں یہ حج کے مناسک سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی سے میں نے لیے ہیں یہ حدیث کے ریفرنس، میں نیچے ڈیٹیل میں ادھر دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ 810، 811، 815 اور 816 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے سے ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، 810 والی جو حدیث ہے حج کے احکام و مناسک سے ریلیٹڈ ہے یہ حدیث۔ اچھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نے فرمایا ہے، حج اور عمرہ کے بعد ایک دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اچھا جی ناظرین، یہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں بن مسعود کی حدیث سے حسن ہے اور ابن مسعود کی روایت سے غریب ہے۔ اس باب میں عمر، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن حبشی، ام سلمہ اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہیں۔ بیسیکلی یہ جو میں نے اب لائن پڑھی ہے یہ ریفرنس کوٹ کری کہ اس سے متعلق اس ریفرنس سے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا فضیلت ہے حج ادا کرنے کی، اور حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کو ادا کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس سے ریفرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، حج اور عمرہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اکٹھے کر لیے جائیں تو بہت فائدہ ہے، یہ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث 811 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حسن صحیح ہے، یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی انہیں وہ نہیں ہے کہ یہ کنفرم تھی کہ نہیں، کنفرمڈ حدیث ہوتی ہے صحیح حدیث جو ہوتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتی ہے 815۔ یہ ذرا ڈیٹیل میں ہے، یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ترجمہ بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 حج ہجرت سے پہلے اور 1 حج ہجرت کے بعد۔ اس کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کیا، اور 63 اونٹ، 63 ہوتے ہیں، 63 آئی تھنک 63 ہوتے ہیں یا 73، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے اونٹ ہدی کے طور پر ساتھ لے گئے، اور باقی اونٹ یمن سے علی لے کر آئے۔ ان میں ابو جہل کا ایک اونٹ تھا، اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نحر کیا، پھر آپ نے ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر اسے پکانے کا حکم دیا، تو پکایا گیا اور آپ نے اس کا شوربہ پیا۔ نحر کیا مطلب قربانی ہی کی، یعنی کہ جو حج کے لیے جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث سفیان کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے صرف زید بن حباب کے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کو دیکھا
کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث عبداللہ بن ابی زیاد کے واسطے سے روایت کیا ہے. میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے سلسلے میں پوچھا تو وہ اسے بروایت السوری ان جعفر ان ابیا ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکے. میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے اس حدیث کو محفوظ شمار نہیں کیا. اچھا، اس حدیث میں یہ بھی ریفرنس ہے، یہ سوری سے روایت ہے کی جاتی ہے، اور سوری نے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نے مجاہد سے مرسلہ روایت کی ہے. سنن ترمذی کی 815 نمبر حدیث تھی. صحیح حدیث ہے یہ بھی. اگلی چلتے ہیں، لاسٹ ہے یہ آج کی، جو 4 تھی ان کے ساتھ حج کے کام و مناسک سے ریلیٹڈ کی بات کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے. حدیبیہ کا عمرہ، دوسرا عمرہ اگلے سال یعنی ذی القعدہ میں، قضا کا عمرہ ذوالقعدہ میں، قضا کا عمرہ، تیسرا عمرہ جرانہ کا، چوتھا عمرہ جو اپنے حج کے ساتھ کیا. اچھا، اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے علیحدہ علیحدہ بھی کیے ہیں اور حج کے ساتھ بھی کیے ہیں، اور امپورٹنٹ یعنی کہ کاموں کے ساتھ کیے ہیں. جیسے حدیبیہ کا عمرہ مشہور ہے، پھر ذی القعدہ کا، پھر قضا کا عمرہ آ گیا ایک، پھر جارانہ کا عمرہ ہے، پھر چوتھا عمرہ حج کے ساتھ کیا. امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حسن غریب ہے. اس باب میں انس عبداللہ بن عمرو اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں. تو یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے. تو ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیں کہ حج اور عمرے کی دونوں کی اکٹھے بہت اہمیت ہے. ہمیں یہ ادا کرنے چاہیے. جب ہم عمرہ کر لیتے ہیں تو یہ صحیح، ایک طرح سے صحیح بات ہے کہ آپ نے ایک حج کی کیفیت سی حاصل کر لی ہے. لیکن باقاعدہ جو حج ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جسے بھی کرائے نا وہ صحیح حج ہے. اللہ تعالیٰ ہمت و طاقت دیتا ہے. اور حج کے مناسک عمرے کی نسبت تو زیادہ، عمرہ تو آئی تھنک ایک پارٹ ہے، ثواب تو ہے، لیکن اس میں یہی بات ہے کہ آپ مالی حیثیت سے جس کی بھی آپ یعنی کہ وہ رکھتے ہیں، مطلب آپ کے پاس مالی پاور ہے، مالی طاقت ہے عمرہ کرنے کی، آج کل کے دور میں تو عمرہ کر لیں، اس کا بھی ثواب ہے. حج کرنے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں، مالی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ جوانی میں کریں. ویسے تو مسلمان کو جائز ہے بڑھاپے میں بھی کر لے، مسلمان پہ فرض ہے حج اور عمرہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ہمارے نبی نے کیے، ہمارے صحابہ نے کیے، اور جیسے ہمارے دیگر مسلمان بہن بھائیوں نے کیے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی یہ میں ختم کرتا ہوں ترجمہ، اور آپ کو امید ہے یہ اس سے فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو بلائے حج اور عمرے پہ. دیکھیں، بات یہ ہے بندے کو خواہش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا بلاوا بھیج دے گا، تو پھر تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اللہ پہ توکل رکھ کے دعا کرنی ہے، ہر نماز میں دعا کرنی ہے. دیکھیں، ایک دفعہ آپ عمرہ کر رہتے ہیں نا، تو میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، ایسی دل میں لگن لگتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں نا مجھے حرم دوبارہ آنا ہے، دوبارہ آنا ہے، دوبارہ آنا ہے. کیسے؟ تو نے بلانا ہے، بس حج میں بلا لے، عمرے پہ بلا لے، جس طرح بھی ہے تو نے بلانا ہے. تو میری تو دعا ہے، آپ سب سے بھی گزارش ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے پہ بلائے اور ہم کھل کے عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر لپٹ جائیں، ہم لوگ روزہ رسول لپٹ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کوئی اسباب لگا دے کہ بس اب ہم حرم سے باہر نہ جا سکیں. یا اللہ اپنا کرم کری، فضل کری، تو نہیں کرم کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.